خواجہ سعد رفیق پاکستان کے ایک مشہور و معروف سیاستدان، اور وہ سیاستدان جو نظریاتی سیاستدان ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جن کا ایک سابقہ ہے، ایک ان کی لیگیسی ہے، ایک ان کے والد صاحب کی بھی رہی ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے سیاسی کیریئر کے حوالے سے. وہ لکھتے ہیں کہ جلدی میں واپس لوٹنے والے اسی عجلت سے واپس آئیں گے. دباؤ کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا. دنیاوی زندگی سے محبت کرنے والے شہادت کے خواہشمندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا استعمار کو مسترد کر رہی ہے. یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. یہ صاحب نے مذاکرات کے ناکامی کے بعد یہ ٹویٹ کیا ہے، یعنی کہ ان کو جانے کی بھی جلدی تھی. درست ہے. یہ جو آخری لائن تھی، میں آپ دونوں سے معذرت، یہ ہم بچپن میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، یہ ہم نعرہ جو ہے خود لگایا کرتے تھے، ہمارے گھروں میں لگایا. یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. اس کا عملی اگر کہوں تو ہم کیا اس وقت دیکھنے پہلے ارشد آپ کی طرف؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے، یہ ہم نے چھوٹی عمروں سے سنا، اور اس کو ہم نے پریکٹیکلی ہوتے ہوئے دیکھا ان 40-45 دنوں کے اندر. آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ملت، ایک قوم جس کو امام خمینی نے ایک قوم بنایا، ایک ملت بنایا، جس کے بعد شہید رہبر نے اس کو بنایا. اس ملت میں واقعاً کربلا سے درس لیتے ہوئے، کربلا کا ایک درس کیا تھا؟ اس ظالم کے سامنے چاہے وہ جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے. تو اس قوم نے، اس ملت نے دیکھیں 44 دن ہو گئے ہیں کہ ایک لحظے کے لیے بھی تسلیم نہیں ہوئے. میں واقعاً حیران ہو جاتا ہوں جب یہاں اس قم کی سڑکوں میں جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہاں رات کے 10 بجے 11 بجے 12 بجے 2 بجے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں ایران کا پرچم لے کے، ان سے پوچھا جاتا ہے یہاں کیوں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لحظے کے لیے بھی ان ظالموں کے سامنے تسلیم ہونے کو تیار نہیں ہیں، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس وجہ سے ہم رات کے اس پہر بھی یہاں کھڑے ہیں. تو در حقیقت روایت میں ہے نا کہ من خاف اللہ اخاف اللہ من کل شیء، کہ جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس سے ہر چیز کو ڈرتا ہے. در حقیقت یہ درس کربلا سے لیا. ابھی ان لوگوں کو خوف کس چیز کا ہے؟ ٹرمپ کو، نتنیاہو کا خوف کس چیز کا ہے؟ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ میں نے جو پہلے بھی عرض کیا نا کہ اس وقت ان شیطانوں کی جو ہے وہ خواہش کے خطے میں، یہ مغربی ایشیا، یہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی بالادستی ہو. یہ خداوند کے بندے ہیں کہ جن کو یہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، ان سے خوف زدہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس خطے میں اسرائیل کی بالادستی نہیں ہو سکتی جب تک یہ جبہہ مزاحمت موجود ہے. خواجہ سعد رفیق کا یہ والا جملہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ دنیاوی زندگی سے محبت کرنے والے شہادت کے خواہشمندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے در حقیقت اس جملے میں اس مغربی تہذیب، اس کلچر اور یہاں جو ایک اسلامی کلچر ہے اس کی طرف واقعاً اشارہ کیا ہے. دیکھیں ایپسٹین فائل کے جو لوگ ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں، کہ اس دن بھی عرض کیا کہ شیطان دیکھ کے شرمائے ان کے کاموں کو دیکھ کر، تو ان کا مقابلہ سے وہ لائن لیتا ہو، ان کا مقابلہ یہ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں ایسے شخصیات کے ساتھ، ایسے نظام کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو شہادت طلب ہیں، جو شہادت کو سعادت سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اصلاً مقابلہ نہیں ہو سکتا. آپ ذرا اس رات کا تصور کریں کہ جب ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ آج پوری تہذیب ختم ہو جائے گی، اور اس نے دھمکی کیا دی تھی کہ ان کے جو انفراسٹرکچر ہیں، ان کے جو پل ہیں، ان کے جو بجلی گھر ہیں، سب تباہ ہو جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو بجلی کے بغیر جو ہے وہ زندگی واقعی ختم ہے. صحیح ہے. اور پلوں کے بغیر یعنی آپ کا آنا جانا، یعنی وہ جو ظاہری زندگی ہے وہ ختم ہے، اگرچہ وہ تہذیب ختم نہیں ہوتی. جیسے راز صاحب نے فرمایا تھا کہ اس جاہل کو پتہ ہی نہیں تہذیب پلوں اور بجلی گھروں سے نہیں ہوتی. تو جب اس نے یہ دھمکی دی کہ پل ختم ہوں گے، بجلی گھر ختم ہو جائیں گے، تو یہ ایرانی قوم کی آپ شجاعت دیکھیں کہ یہ بجلی گھروں کے پاس جا کے دیوار بنا لی، پلوں کے اوپر جا کے وہاں پہ لائن بنا لی. اس لیے کہ رہبر شہید کہہ کے تھے کہ ابھی جو جنگ ہوگی وہ عاشورائی جنگ ہوگی، وہ منطقی یعنی ایک علاقائی جنگ ہوگی، دوسرا عاشورائی جنگ ہوگی. عاشورائی جنگ یہ نیچے مطلب یہ ہے کہ عاشورائی جنگ جب آپ اپنی جان کو نہیں دیکھ رہے، اپنے ہدف کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ ملت اسلامیہ کی سربلندی کی بات ہے، یہاں پہ طاغوت کے سامنے انکار کی بات ہے، تو اس میں آپ اپنی جان کو تھوڑی دیکھیں گے. عاشورائی جنگ کا یہی مطلب ہے کہ آپ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان اہداف مقدسہ کو